عذاب بنایا ہوا ہے لوگوں نے خود سے, زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. ہلکے پھلکے رہو بھائی, لائف کو انجوائے کرو ہلکے پھلکے رہ کے. بلا وجہ کی دیکھو ایک ٹینشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ہم نے خود سے بنائی ہوئی ہیں, اس میں صبر نہیں ملتا. بلا وجہ کی ٹینشن ہے. ڈاکٹر پہ سوئی آ کے کیا ہو گئی ہے, اٹک گئی ہے, بچہ بڈھا ہو رہا ہے. میں نے کہا کر تو ورنہ اس کو کوئی بیچاری بھنگن بھی نہیں ملے گی. اور ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تمیز سے کر دے, گھرداری بہو ہو, جو خدمت کرنے والی بہو ہو, پردے دار ہو, گھر میں صوم و صلات کی پابند ہو, دیکھ کے مزہ آیا کہ ماشاءاللہ بہو مصلی پہ کھڑی ہوئی ہے, اچھا لگتا ہے نا گھر میں یہ ماحول ہو. قرآن کیا کہتا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے ازواج اور اولاد کو ایسا بنا کہ ان کو دیکھ کے آنکھیں ہماری ٹھنڈی ہو جائیں. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو بخاری میں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ ایسی ازواج اور ایسی اولاد دے کہ وہ تیری عبادت کریں, اور ان کے پردے کو, ان کی عبادت کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جب بچے آپ گھر میں جاؤ تلاوت کر رہے ہوں, چھوٹے بچے مصلی پہ کھڑے ہوئے ہوں, الگ ہی لک آ رہا ہوتا ہے, اور ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو الگ ہی نحوست نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر سے بھی کریں, میرے کو ڈاکٹروں کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن بھائی یہ وہ کرے جس کے 4 شادیوں کے ارادے ہوں. ایک ڈاکٹر لے آیا, وہ اللہ بھلا کرے, عالم لے آیا کہ چلو مدرسہ چلاؤں گا, پھر اس کو گھرداری میں نہ لگائے, پھر اس کو اسی کام میں لگائے. شادی گھرداری کے لیے کر رہے ہو, بچے بھی پیدا کرنے ہیں, ان کو پلوانا بھی ہے, ساس سسر کی خدمتیں بھی کروانی ہے, اپنی خدمت بھی کروانی ہے, گھر کو مینٹین بھی رکھ کے چلے. اور اگر ماسیاں ہوں تو ان کو بھی تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, وہ تھوڑی گھر صاف ستھرا رکھتی ہیں, اس کے لیے بھی تو کنٹرول کرنے والا تو کوئی ہو نا, وہ بھی تو آپ کی بیگم ہی ہوگی. تو خیر کہاں سے کام جا رہے ہیں. تو وہ جو مزدور آیا تھا 4 نمبر والا, اس نے ٹھک کر کے گڑا کھود دیا, لیکن کمبخت کی ناک صاف نہیں رہتی, گٹکے کھاتا ہے. پھر بھی آپ سلیکشن کس کی کرو گے, اس کی کرو. تو اب ہمیں ایک اصول اور ضابطہ پتا چلا کہ بھائی وہ جو خوبصورت مزدور تھا اس میں ایک فضیلت تھی, خوبصورتی, لیکن اس فضیلت کو آپ مسترد کر دو گے اس موقع پر. دوسرا کہ نسب اچھا تھا, فضیلت ہے جزوی. تو مزدور کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس بیس پہ نہیں ہوتی کہ یہ خوبصورت ہے یا دولت مند ہے یا اخلاق اچھے ہیں, اس پر ہوتی ہے کہ جو کام اس کے ذمے ہے اس میں یہ ایکسپرٹ کتنا ہے. ڈاکٹروں میں بھی بات ہے, دو ہندو ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں مسلمان کو چھوڑ کے, بھائی ایکسپرٹ وہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں فضیلت کلی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ آپ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا, جبکہ ہمارے نبی پر وحی آتی تھی جبریل کے ذریعے. اللہ اور نبی کے درمیان جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہوتا تھا. تبھی تو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو فضیلت ہے تمہارے پیغمبر پر, کیونکہ ہمارے پیغمبر کو اللہ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست بات چیت کرتا. ہمارے پیغمبر کلیم اللہ تھے, تمہارے پیغمبر پہ کلام کون لے کر آتا تھا؟ جبریل. اب یہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اللہ نے, کہ نبی اور اللہ تعالیٰ کی براہ راست ملاقات معراج پہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس میں بڑا اختلافی مسئلہ ہی ہے. اگر ہوئی بھی ہے تو ایک دفعہ ہوئی ہے نا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو کوہ طور پہ اللہ ہمیشہ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت ہے, اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے, یہ بہت بڑا معجزہ ہے. پھر عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے, وہ کہتے ہیں تمہارے نبی قرب قیامت میں نازل نہیں ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, جبکہ تمہارے نبی سے ایسا معجزہ ثابت بولو نہیں ہے. یہ عیسائی تانا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو. پھر یہودی یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ ہے یا موسیٰ کا؟ فوراً لوگ کہتے ہیں بھائی سب سے زیادہ نام قرآن میں کس کا استعمال ہوا ہے پیغمبروں میں؟ موسیٰ. کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی وہی مزدوروں والی مثال, یہ سب جزوی فضیلتیں ہیں. پیغمبر کو اس لیے نہیں بنایا جاتا پیغمبر کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو, پیغمبر کو پیغمبر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ مردوں کو زندہ کریں, پیغمبر کو پیغمبر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اللہ نے تمام پیغمبروں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ کوہ طور پہ جا کے ہم کلام ہوا کرتے تھے, اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. ان کی فضیلت سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے, کلیم اللہ ہے. وقربناہ نجیا, اللہ نے موسیٰ کو سرگوشیوں کے لیے اپنے قریب کیا, بہت بڑی فضیلت. قرآن سب سے زیادہ نام کس کا لیتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کا, بہت بڑی فضیلت. یہ نبی کی حدیث کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, حدیث کے مفہوم کو. موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کو بہت محبت, عیسیٰ روح اللہ کو اپنی قدرت سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, بہت بڑی فضیلت. لیکن نبی نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہو جائیں, لما وسعہ الا اتباعی, جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟